بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سابقون اولون کے حوالے سے جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے ان کے اسلام کے حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے۔ جب تعداد 38 ہو گئی نا تو اب تک جو ہے نا مسلمان دار ارقم میں چھپ کے سے بیٹھتے ہوتے تھے، اجتماع ان کا وہاں پر ہوتا تھا اور چھپ کے سے دعوت دیتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے دار ارقم کے بارے میں مختصراً عرض کر دوں۔ دار ارقم کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ یہ دار ارقم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان کا نام پڑھا ہے۔ ان کا گھر تھا اور یہ کوئی صفا پہاڑی نہیں ہے، اس کے اوپر تھا۔ یہ اس دن میں وہ کچھ عرصہ پہلے گیا تھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کہاں پر ہے یہ۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو نا کہ یہ صفا پہاڑی ہے تو ادھر سے ایک راستہ گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صفا پہاڑی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو یہاں پہ تو پھر بند ہے نا، شیشہ ہے، یہاں سے ایک راستہ گزرتا ہے جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ جبل ابی قبیس ہے۔ اب جبل ابی قبیس پر تو اب تو بہت بڑا ہوٹل بنا ہے نا، بہت بڑا۔ یہاں پر شاہی مہمان جو ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، جو اور اس طرح کے مہمان ہوتے ہیں حکومت کے، اسی میں جگہ ٹھہرتے ہیں، عام لوگ نہیں ٹھہرتے۔ یہ جو راستہ نہیں ہے تقریباً ادھر تھا دار ارقم، یہ گھر صفا پہاڑی کے پیچھے بیک سائڈ پر۔ یہ جو ابھی راستہ نہیں ہے، راستہ تو اتنا ہی ہوگا، بڑا راستہ نہیں ہے۔ اچھا، بس اتنا غور میں نے نہیں کیا، یہ بس اتنا سا تو راستے سے گزرتا ہے۔ پھر آگے جو ہے نا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی نا، آگے وہ ابو جہل کا جو گھر تھا، پھر واش روم ہے وہ تو پھر آگے وہ تو دور ہے نا، تو درمیان سے جو راستہ گزرتا تقریباً ادھر دار ارقم تھا۔ تو یہ یہاں پر نا جمع ہوتے تھے چھپ کے۔ تو جب تعداد 38 ہو گئی نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمیں کھل کر اب میدان میں آنا چاہیے اور اب پورے زور و شور سے جو اسلام کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، وہ ہمیں دینے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے کھل کر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شوق تھا، ایک ولولہ، ایک جذبہ تھا دعوت کا، تو انہوں نے کہا نہیں، آنا چاہیے ہمیں، اب حرم شریف میں آنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اصرار دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے۔ تو سارے مسلمان ہوئے تھے وہ کھونوں میں ادھر ادھر بیٹھ گئے، اپنے اپنے قبیلے کی نشستیں ہوتی تھی نا، وہ اس میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم شریف میں، تو تشریف لائے تو اسلام کا سب سے پہلا خطیب کھڑا ہو گیا دعوت دینے کی۔ وہ کون تھا؟ صدیق اکبر، سب سے پہلا خطیب۔ خطبہ دینے لگے، وہ اللہ کی طرف، رسول کی طرف بلانے لگے۔ جب انہوں نے دعوت دی اور کھل کر آ گئی تو یہ تو گویا کہ ان کی غیرت کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے تمام مسلمانوں پر نہ حملہ کیا، سب کی پٹائی کی، لیکن اور کی تو اتنا زیادہ ان کو نہیں، پٹائی اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرایا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے چڑھنے لگے اور ڈنڈوں کے ساتھ زد و کوب کرنے لگے۔ اچھا، اس دوران جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ آیا، اس سے بھاری بھرکم جوتی پہنے ہوئے تھے، وہ اتار کے نا منہ پہ مارنے لگا، وہ بہت سخت مارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنا مارا کہ سارا منہ سوج گیا تھا، اور سوجن کی وجہ سے ناک کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ناک نظر نہیں آتی تھی، اتنا سخت مارا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور خچہ ان کے قبیلے والوں کو پتہ تھا نا، بنو تیم کو پتہ چلا، وہ دوڑتے وہ آ گئے، ان کو دھکے دیے، پیچھے کیا، ایک کپڑے میں ڈال کر لپیٹ کر کپڑے میں لے گئے۔ موت میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، بس موت واقع ہو گئی، مر گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قبیلے والے بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، ابو قحافہ والد آوازیں دے رہے ہیں۔ ایک دن غشی طاری رہی، تو شام کے وقت جو ہے نا وہ ہوش میں آئے، تو سارے قبیلے والے خوش ہو گئے۔ جو ہی ہوش میں آئے وہ تو فوراً جو پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا۔ تو قبیلے والوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو تجھے اپنی فکر تو ہے نہیں۔ خیر، قبیلے والے برا بلا کہہ کر چلے گئے، اور ان کے والدہ ام الخیر سے کہا
کہ اس کا خیال رکھنا اور کچھ ضرور کھلانا پھلانا۔ پھر بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد پھر ہوش میں آ گئے تو والدہ نے کوئی کوشش کی، کچھ کہلوانے کی، کچھ کھلانے کی، تو پھر یہ کیا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا۔ تو ان کی والدہ ام الخیر کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتہ، میں تو ان کو نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے پتہ کر لیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام جمیل، ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں لائے، تو ان کے پاس جائیں، ان سے پتہ کر لیں، آپ کو کچھ ضرور بتائے گی۔ خیر ام الخیر ان کی والدہ ان کے پاس گئی، ان سے پوچھا، وہ بھی ڈر گئی، انہوں نے کہا میں نہیں، نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں، نہ آپ کے بیٹے کو جانتی ہوں، میں تو کسی کو نہیں جانتی۔ ہاں یہ کر سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں، وہ جا سکتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ، وہ لے آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدہوش پڑے ہوئے تھے، جب ہوش میں آئے تو انہوں نے فوراً پوچھا، پھر وہی جملہ ان سے پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا۔ تو وہ گھبرائی، انہوں نے کہا آپ کی والدہ سن رہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطمئن ہو جائے، کوئی بات نہیں، بتائے، یہ کچھ نہیں کہے گی۔ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ تو اس کے بعد ان کی آنکھیں ہو گئی ٹھنڈی اور فرمانے لگے کہ جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ تو خیر بڑی مشکل سے دو خواتین کے سہارے یہ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب مشکل سے سہارے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو روایت میں الفاظ ہے کہ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَرَقَّ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رِقَّةً شَدِيدَةً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکیں صدیق اکبر پر اور بوسہ لیا، اور سارے مسلمان جھکے آپ پر، اور فرمایا وَرَقَّ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رِقَّةً شَدِيدَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ رقت طاری ہو گئی، بہت زیادہ، انہیں صدیق اکبر کی حالت دیکھ کر۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اور مارنے کی اور تکلیف نہیں ہے، لیکن جو عتبہ بن ربیعہ نے میرے چہرے پہ جوتے مارے ہیں نا، اس کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میری والدہ برہ، یہ میری والدہ ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہے، آپ اس کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے میری والدہ کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخیر کو دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کر لی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم 1 مہینہ تک رہیں، ادھر قیام فرما رہیں، خفیہ طور پر دعوت دیتے رہیں۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اس وقت انہوں نے قبول کیا اسلام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں اور بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، بہت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پیارے تھے۔ یہ غلام تو نہیں تھے لیکن اتنے غریب تھے، اتنی غربت تھی کہ غلاموں جیسی زندگی گزاری تھی۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط سخت دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اجری وغیرہ والا واقعہ وہ اسی خبیث کا ہے نا، اسی کا عقبہ بن ابی معیط کا۔ تو اس کی بکری چراتے تھے۔ ایک دفعہ یہ بکری چرا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کوئی ہے دودھ ہے، کوئی بکری دے سکتے دودھ پینے کے لیے؟ تو یہ کہنے لگے کہ دودھ والی بکری تو ہے لیکن یہ تو جائز نہیں ہے، میں تو صرف بکری چرا سکتا ہوں، میں کسی کو دودھ تو نہیں دے سکتا۔ اب ایمانی لیول دیکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسی بکری ہے جس کے ساتھ مرد نے
نر نے جفتی نہ کی ہو، یعنی جو ابھی دودھ کے قریب قریب بھی نہ ہو، خشک بکری ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی، ایک بکری پکڑ کے لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو ہاتھ لگایا، دودھ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو پلایا، پھر صدیق اکبر کو پلایا، پھر خود پیا۔ اس کے بعد تن سے کھا، اقلس، سکڑ، جب سکڑ کے ختم، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئی، یہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ شام کو جب آئیں، بکریاں وغیرہ گھر لے آئیں مالک کے پاس، اس کے بعد پھر پوچھا کہ اس طرح کا شخص میرے پاس آیا تھا، یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کیا زندگی تھی ان کی۔ تو اس کے بعد پھر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ فل آف نالج ہے، یہ سراپا علم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک علم ہی علم۔ اور قد ان کا چھوٹا سا تھا، اتنا سا قد تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قد بہت لمبا تھا، بھاری جسم تھا، وہ بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، سر کے برابر لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ آئے مجلس میں۔ تو نیو جنریشن تھی، انہوں نے پہچانا نہیں ان کو، کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، وہ کہا ادھر آ جائے، آپ کی جگہ یہ میرے پاس، میرے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے سے ٹھانگی تھی، پتلی پتلی، قد بھی چھوٹا تھا۔ ایک دفعہ کوئی مسواک وغیرہ کے لیے کاٹنے کے لیے چڑھے ہوئے تھے نا درخت پہ، تو ٹانگیں نظر آئی ان کے ٹانگیں، تو صحابہ ہنسنے لگے ان کے ٹانگیں دیکھ کر نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فرمایا تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ یہ ایک ٹانگ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق، تو میں ان کا جب وہ تذکرہ کرتا ہوں نا مجھے وجد سے آتا ہے۔ خیر، وہ انشاءاللہ یہ سیریز مکمل ہو جائے پھر مشہور صحابہ کے جو سیریز ہے نا اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، یعنی جوتا پہنانا ان کی ذمہ داری تھی، جوتا اتارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستین میں لینا یہ ان کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمانا، کپڑا تاننا یہ ان کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہر وقت آپ گھر آ سکتے ہیں، اور بیدار کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اور ان کی والدہ ام عبد، ان کی والدہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی دیر بعد پتہ چلا کہ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاتون نہیں ہے، اتنی کثرت سے آنا جانا تھا، پتہ ہی بہت لیٹ چلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، 4 لوگوں سے۔ فرمایا ایک عبداللہ بن مسعود سے، اور دوسرا ابی بن کعب سے، اور تیسری شخص سالم مولا حذیفہ سے، اور چوتھے شخص فرمایا معاذ بن جبل سے۔ ان سے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو۔ اور آخر تک غریب ہی رہے ہیں۔ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ سورہ واقعہ کا مشہور واقعہ نا ان کے بارے میں ہے کہ حضرت عثمان آخری دور میں آئے تو حضرت عثمان نے پوچھا رضی اللہ عنہ، امیر و خلیفہ تھے، کہ طبیب کو بلاؤں آپ کے لیے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، طبیب نے ہی مجھے بیمار کیا ہے، طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کوئی حکم کرے، کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے کہ بیت المال سے کوئی فنڈ جاری کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے بیٹیوں سے کہا ہوا ہے وہ سورہ واقعہ پڑھیں گی، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گی تو کبھی فاقہ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ حالانکہ مصر کے وہ تھے، بیت المال کے ناظم تھے، ایسا کہ میں عہدے پر رہے ہیں، اور حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا یہ اس طرف نا عراق کی طرف، تو ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، تمہیں ایک بندہ بھیج رہا ہوں، یہ بندہ بھیجنے کا نہیں ہے لیکن میں اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال اب ان کے واقعے تو
مستقل جو ہے نا وہ کئی نشستیں ہونے چاہیے ان کے حالات پر. لیکن بہرحال بہت بڑے صحابی گزرے ہیں اور بہت یعنی کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے جیسے صحابی، لیکن فقہاء صحابہ میں جو اس وقت بھی فتوے دیتے تھے، مسئلے بتاتے ہوتے تھے، لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود بھی تھے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک. ٹائم ہے 2 منٹ؟ ہاں جی. حضرت علی کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ مجھے ڈاؤٹ ہے جو واقعہ